अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहीन अब्बास और आप देख रहे हैं 24x7 जो आप तक पहुंचाए सच्ची खबरें। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज सारी दुनिया कोरोना कोविड-19 से जो मुतासिर है, जिसकी वजह से न सिर्फ इंसानों की सेहत पर असर हुआ है, हुकूमतें मुतअद्दिल हो चुकी हैं, माशी निज़ाम पूरा ठप हो चुका है। इस सिलसिले में पोप फ्रांसिस पापा रोम जो सारी ईसाई मजहबी दुनिया के पेशवा होते हैं, उन्होंने दुनिया के इन मसाइल पर अपने ख्यालात का इजहार किया है और शदीद तनकीद की है कि आखिरकार ये सरमादाराना निज़ाम किस तरीके से इंसानियत को तबाह और बर्बाद कर रहा है। नाज़रीन, खालिक़ कायनात ने हमको सारे इंसानों के लिए उनके मकसद हयात और उनके निज़ाम हयात उनको अता किया है। इसके बरखिलाफ़ जो भी इंसानी निज़ाम पर अमल कर रहा होता है, उसकी तबाहकारियाँ, उसकी कोशिशें, उसके अपने ऊपर आ पड़ती हैं और कभी फलाह व बहबूद कामयाबी की तरफ गामज़न नहीं हो सकता। जबकि दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन एक मुतमव्विल शख्स ने यह कहा था कि एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, हर चीज़ हमारे काबू में है। लेकिन उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि सारी दुनिया का निज़ाम उथल पुथल होकर रह चुका है और पापा रोम को ये अपने ख्यालात का इजहार करते हुए ये देखा गया कि वो इस सरमादाराना निज़ाम, इस सूदी निज़ाम के ख़िलाफ़ हो चुके हैं और दरअसल दुनिया अपने अंदाज़ पर, अपने तौर पर इस दुनिया को चलाने वाली शख्सियतों ने इस बात को तस्लीम किया है, इस्लाम का वो हक़ानियत का निज़ाम हयात सारी दुनिया के लिए फलाह बहबूद का वह उसी में मुनहसिर है। इस ज़िमन में बात करेंगे हमारे मोहतरम नाज़रीन, जब से आपने मोहतरम प्रोफेसर अनवर खान साहब से इस बुक के इज़हार करदा ख़यालात के मुताल्लिक़ उसके मसाइल का हल भी आपने सुना, तो बहरहाल बहैसियत मजमूई दुनिया इस तरफ मजबूर होकर पलट कर आ रही है कि उसका बनाया हुआ निज़ाम इंसानियत के लिए तबाहकुन है और इंसानियत की फलाह बहबूद सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम के दामन में आने में है। खा वो माशी निज़ाम हो या कोई और निज़ाम हो, तब कहीं जाकर तमाम इंसानों को फलाह बहबूद कामयाबी हासिल हो सकती है। ये एक और नुक्ता जिस पर उन्होंने पोप फ्रांसिस ने बात कही थी, तहज़ीब तसादुम के नज़रिए को मुस्तरद कर दिया और ये कहा कि किसी भी मजहबी तबके के ख़िलाफ़ शरंगेज़ प्रोपेगेंडा और उनको हाशिए पर पहुंचाने की आलमी सियासत की उन्होंने मजम्मत की। अब हो ये रहा है कि ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम को और मुसलमानों को निशाना बनाते कहते हैं इस्लाम दहशतगर्द मज़हब है, दहशतगर्दी ये करते हैं, साजिशों की बुनियाद पर इनकी हुकूमतें चलती हैं, जुल्म व सितम की बुनियाद पर इनकी हुकूमतें चलती हैं। और सबसे बड़ा हथियार आज के इस जमहूरी दौर में अगर बनाया गया है तो वो है यानी आपका प्रोपेगेंडा। टीवी के ज़रिए, ज़राए अबलाग के ज़रिए ये लोगों के जहनों को ऐसा मोड़ा जा रहा है, ऐसा तबाह बर्बाद किया जा रहा है कि इंसानों में नफ़रत पैदा की जा रही है और इस तरीके से मुसलमानों को तमाम इंसानों का दुश्मन करार देकर, तमाम मज़ाहिब का दुश्मन करार देकर इनको हाशिए पर करार करने की कोशिश की जा रही है, इंसानों में नफ़रत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इसके मुताबिक उन्होंने ये कहा कि ये आपकी जो कोशिशें हैं ये इंसानियत के लिए तबाहकुन है और इस तरीके से हक़ तो हक़ ही रहता है, लेकिन आपका झूठ भी सामने आता है। और दूसरी बात यह कि इंसानों में मोहब्बत और उख़ुवत जो होनी चाहिए वो तबाह बर्बाद होकर रह जाती है। ये हाशिए पे करने वाली ये ताकतें, ये क़ुव्वतें, ये आपके तमाम कोशिशें, आपके मंसूबे, तमाम सब के सब इंसानियत के लिए कभी फलाह बहबूद कामयाब नहीं दिला सके, बल्कि इंसानियत के लिए तबाहकुन साबित हुए। ये उन्होंने इस बात का इतराफ़ किया है। बहरहाल हर शोबे में दुनिया पलट कर खा वो मजहबी पेशवा क्यों ना हो, तमाम ईसाई दुनिया के मजहबी पेशवा क्यों ना हो, इस बात का इतराफ़ कर रहे हैं कि इस्लाम कभी किसी के साथ बदगुमानी करने की भी इजाज़त नहीं देता, किसी के ख़िलाफ़ जुल्म करने की इजाज़त नहीं देता, सबका हक़ अदा करने का हुक्म देता है। यहाँ पर आप हक़ तलफ़ी कर कर किसी को ख़िलाफ़ अपना प्रोपेगेंडे के ज़रिए उसको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। ये इंसानियत के लिए तबाहकुन है। यहाँ पर भी इस्लाम की खानियत को, उसके बेहतरीन उसवे को, उसके बेहतरीन
اخلاق کو کردار کو تسلیم کیا جا رہا ہے. دنیا سے اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے کہ تمام انسانوں کی فلاح بہبود اور کامیابی اسلام کو جو ہے وہ قبول کرنے میں، اسلامی جو ہے نظام کے تحت اپنی زندگی گزارنے میں مجبر ہے. تو قارئین اور ناظرین اس حقیقت کو سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں تمام زندگی کے شعبے میں اسلام کو نافذ کر کے اس ملک میں، اس شہر میں چلتا پھرتا ہم نمونہ بنیں. نہ یہ کہ جو مسلمان جو اس شہر میں جو سود کا کاروبار کرے اور اپنے جو ہے اپنے آخرت کو تباہ و برباد کر لے اور پیسوں کی جو ہے حصول میں لالچ میں آ کر انسانوں کا قتل کرے. یہ شہر جو انسانوں کے قتل کی آمدگاہ بنتی جا رہا ہے اور مسلمان ایک دوسرے کا قتل کر رہے ہیں محض پیسوں کی خاطر. تو یہ سود، یہ لالچ، اور انسان اپنی آخرت کو نہ بھولے. اس شہر کو جو ایک انسان ایک مثالی جو شہر بنانے کے لیے اس جو ہے پوپ کی اس بات سے ہم کو جو سبق حاصل کرنا چاہیے، ہم کو نمونہ بننا چاہیے. اسلام کا وہ نمونہ جو مطلوب ہے تمام انسانیت کے لیے، وہ بن کر ہم لوگوں کے سامنے اگر پیش ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارا شہر ایک مثالی شہر بنے گا. ٹرمپ تک سب کے سب اس سے متاثر ہوئے ہیں. جہاں اس میں یقیناً قدرت کی جانب سے ہی یہ اس کی مشیت ہے، مرضی ہے کہ دنیا جس ڈگر پر چل رہی تھی اس کا دنیا کا جو سماجی معاشی طرز تھا اس میں جو خامیاں انسان کی جانب سے ڈالی گئی، جس کے نتیجے میں انسان بہت ہی پریشانیوں کو سامنا کر رہا تھا. ایسے میں اس نے ایک ایسا جرثومہ جو کسی کو دکھائی نہیں دیتا وائرس، جس کو ہم نے نام دیا ہے کورونا، اس کے ذریعے سے اس بات کو ثابت کر دیا کہ ابتدائی دن سے وہ اس جانب انسانی دنیا کو متوجہ کرنے کے لیے اس نے یہ کہا کہ ہمیشہ تم اپنے رب حقیقی کو پہچان کر اس کے احساس کے ساتھ اپنی زندگی کو بتانا. انسان اس کو بھول چکا، خود رب بننے کی کوشش کیا. نتیجے کے طور پر وہ بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے ایک معمولی جرثومے کو بھیج کر قدرت نے پھر سے انسانیت کو اپنی جانب متوجہ کیا. یہ تو تاریخ میں ہم دیکھے ہیں کہ جب کبھی بھی انسانیت بھٹکتی رہی، انسان ٹیڑھے میڑھے راستے پر چلتا رہا، تو رب حقیقی نے مختلف طریقوں سے انسان کو راہ راست پر لانے کے لیے ہلکے سے اس کی زندگی میں جنبش دیتا رہا، جھٹکے دیتا رہا. اسی کا ایک اہم عنصر آج ہم کووڈ کے نام پر دیکھ سکتے ہیں. اب جہاں دنیا کے سارے ذہن، جو ذہین شخصیتیں ہم جن کو کہیں گے، ماہرین جن کو ہم کہیں گے، وہ سب جہاں اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اس صورتحال سے کس طرح نبرد آزما ہوں، اس چیلنج کو کس طرح جو ہے ہم قبول کریں اور کس طرح اس کو اوور کم کریں، کہ پوپ فرانسس نے اس کی ساری ذمہ داری سرمایہ دارانہ نظام پر ڈالی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے جو آج سارے دنیا کی معیشت کو کھوکھلا کر دیا ہے اور بے تحاشا ذہنی نفسیاتی کرب پر جو ہے انسانیت کو لا کھڑا کیا ہے. نتیجے کے طور پر زندگی کے مختلف میدانوں میں انسان ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کے لیے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے، ایک دوسرے کا خون خرابہ کرنے کے لیے، صرف اپنی مفاد کی خاطر کہ خود سرمایہ دار بنے، خود دولت مند بنے، دوسرے سب کے سب جو ہے دن بدن وہ فقیر بنتے جائیں، وہ ہمیشہ کشکول لے کر دوسروں کے سامنے گھومنے والے بنتے جائیں. اس کی سخت انہوں نے مخالفت کی ہے.
اور انہوں نے اپنی دل کی بات یہ کہی ہے کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ عالمی طور پر جو مختلف سماجی اصولوں کے درمیان میں ایک جنگ کی کیفیت تو برپا کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں خون خرابہ ہو رہا ہے، اور کسی کو ملامت زدہ کرنے کے لیے مذہبی اعتبار سے اور دوسرے اعتبار سے ان کو بالکل کارنر کرنے کے لیے جس طرح ملول کرنے کی ان کو جو کوشش کی جا رہی ہے عالمی سطح پر سماجی اعتبار سے، وہ گھناؤنی سازش ہے۔ اس سے انسان آگے آنا چاہیے، انسانیت پر مبنی نظام کو لانا چاہیے، انہوں نے کہا ہے۔ اب یہاں ظاہر ہے کہ ہم جب غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہی نظام جس کو آج سے 1400 سال پہلے آپ کے ہمارے یعنی سارے انسانوں کے رب اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان انسانوں کو، اس سماج کو جو دیا کہ اگر ان کی فلاح و بہبود، خوشحالی اگر وہ چاہتے ہیں، اگر وہ کامیابی چاہتے ہیں یہاں کی اور یہاں کے بعد والی زندگی کی، تو پھر ان کے رب حقیقی کے بتائے ہوئے نظام زندگی کو اپنائیں۔ اس نظام زندگی کو جب تک اللہ کے رسول قائم نہ کیے، یہاں کی جا رہی ہے عالمی سطح پر سماجی اعتبار سے، وہ گھناؤنی سازش ہے۔ اس سے انسان آگے آنا چاہیے، انسانیت پر مبنی نظام کو لانا چاہیے، انہوں نے کہا ہے۔ اب یہاں ظاہر ہے کہ ہم جب غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہی نظام جس کو آج سے 1400 سال پہلے آپ کے ہمارے یعنی سارے انسانوں کے رب اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان انسانوں کو، اس سماج کو جو دیا کہ اگر ان کی فلاح و بہبود، خوشحالی اگر وہ چاہتے ہیں، اگر وہ کامیابی چاہتے ہیں یہاں کی اور یہاں کے بعد والی زندگی کی، تو پھر ان کے رب حقیقی کے بتائے ہوئے نظام زندگی کو اپنائیں۔ اس نظام زندگی کو جب تک اللہ کے رسول قائم نہ کیے، یہاں پر وہ نظام زندگی کا ماڈل آیا نہیں۔ الحمدللہ صرف 23 سالہ آپ کی زندگی میں آپ نے اس نظام کو قائم کیا، جہاں پر ایک پاپر جو تھا بالکل وہ تونگر بن گیا، اس قابل بن گیا کہ وہ زکوٰۃ دینے کے قابل بن گیا۔ حالت یہ رہی کہ زکوٰۃ لینے والا نہیں رہا، اور ایک عام خاتون عورت ایک مقام سے دوسرے مقام جانے کے لیے وہ کسی قسم کا خوف محسوس نہیں کرتی، بلکہ تاریخ میں بات آتی ہے کہ وہ سونا اچھالتے ہوئے جاتی، اتنی آزادی اس کو حاصل تھی۔ اور معاشرے کے مختلف جو شعبے جات ہیں ان سے متعلق جو باتیں ہیں، اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ عورت کو تو انسان ہی سمجھا نہیں جاتا تھا، لیکن وہاں پر اس کو اتنی عزت ملی، اتنا مقام دیا گیا کہ عورت جو ہے یہ سماج کے لیے بنیاد ہے، اور مختلف حیثیتوں میں اس کو بڑا مرتبہ مقام حاصل ہے۔ اسی طریقے سے محنت کرنے کے لیے ابھارا گیا سماج کو، بیکاری نہیں بلکہ محنت کریں، اور کمائی جائز کمائی کریں، ناجائز نہیں۔ دنیا میں سماج کے اندر بہت سارے ذرائع ہیں، لیکن جائز کمائی کریں۔ اسی طریقے سے دولت کو ایک جگہ جمع ہونے سے روکا گیا، یہ دولت ہمیشہ سرکولیشن میں رہے، اس کا نظام بتایا گیا کہ مختلف طریقوں سے صدقات ہیں، پھر اس کے بعد زکوٰۃ ہے، مختلف انداز میں سرمایہ داری ہے، سرمایہ داری کے ساتھ جو ہے سودی نظام کو جو ہے روکا گیا ہے، حرام قرار دیا